الحفیظ جل جلالہ، الحفیظ جل جلالہ، سب کی خوب حفاظت کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ یاد رکھیے جب تک جو محفوظ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ الحفیظ کی حفاظت میں ہے۔ جس وقت، جس گھڑی، جس آن، جس پل اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کو ہٹا لیتے ہیں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اور جب تک اس کی حفاظت کا نظام باقی ہے، حکم باقی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اچھا، یہ وظیفے کے طور پہ بھی بہت سارے اکابرین نے اس کو، بزرگان دین نے اس کو بتایا، بڑا ہی مجرب ہے۔ حفاظت کے لیے اپنی بچوں کی، مال کی، جائیداد کی، مختلف چیزوں کی، ہر قسم کی حفاظت، جنات سے، حسد سے، چوری ڈاکے سے، بہت سارے فوائد ہیں اس کے۔ تو اس کو ہر نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھ لے، یا صبح شام جو ہے اس کو 70 مرتبہ پڑھ لے۔ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، ہر طرح کی حفاظت کے لیے یہ بہت مجرب وظیفہ ہے۔ الحفیظ جل جلالہ، جس چیز کی حفاظت کرنے پر آئے تو کوئی اس کو خراب نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی بہترین مثال قرآن مجید۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرماتے ہیں ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے، اس کی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہوئی، پورا قرآن محفوظ۔ پچھلی کتابوں کے ساتھ یہ وعدہ نہیں تھا، وہ محفوظ نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں دیکھ لیجئے، کوئی کتاب 500 سال بعد آپ کو 500 سال پرانی حیثیت سے نہیں مل سکتی۔ ابھی گلدستہ سیرت ہماری جلد 1 پہلے ایڈیشن چھپ کر آیا ہے، اس میں چند باتیں ہم نے دیکھی کہ اگلے ایڈیشن میں یہ اضافہ کرنا ہے۔ حالانکہ اس کا ایک ایک حرف میں نے حرم مدینہ میں بیٹھ کے پڑھا، الحمدللہ۔ جب لکھا، پڑھا، اور اس کے بعد جب وہاں حرم مدینہ میں پڑھ رہا تھا تو مزید اس کے اندر کچھ میں نے چیزیں لکھی جو آئندہ ایڈیشن میں ڈالنی۔ ابھی تو یہ کتاب جانی شروع نہیں ہوئی تو پہلی تبدیلی شروع ہو گئی۔ یہ تو لکھنے والوں کو پتہ لگتا ہے نا، کہ ایک صفحہ بھی لکھے نا تو کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں اس میں ذرا موڈیفیکیشن ہو جائے۔ تو قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے لی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک اعمال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ خلوص کے ساتھ کیے ہوئے عمل کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں، بندہ کر کے بھول بھی جائے، ادھر نامہ اعمال میں، نیکیوں میں لکھا ہوتا ہے، توبہ کر کے بھول بھی جائے، یہاں گناہ معاف ہو چکے۔ اچھا، آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر اس طریقے پر کسی نے عمل کر لیا تو قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ ایک ہی دن کا حساب ہوگا۔ آپ کی زندگی کتنی ہے ابھی تک؟ 31۔ آپ کی 26۔ اچھا جی، اب 31، 35، 30، 48 سال کی زندگی کا حساب دینا آسان ہے یا ایک دن کی زندگی کا حساب دینا آسان ہے؟ ایک دن کا نا۔ تو ایک عمل آپ کو بتا دیتے ہیں، قیامت کے دن صرف ایک دن کا حساب دینا ہوگا، باقی نہیں۔ قیامت کے دن ایک ہی دن کا حساب دینا ہوگا، باقی نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ نہیں ممکن۔ ارے وہ تو بغیر حساب بھی ممکن ہے بھائی، کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ چاہے تو بغیر حساب بھی ممکن ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ممکن نہیں، آپ یہ کہیں کہ آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ نہ کہیں کہ ممکن نہیں ہے۔ روزانہ رات کو سچی توبہ کر کے سوئے، پچھلے معاف، اگلے دن رات کو پھر سچی توبہ کر کے سوئے، پھر پچھلے معاف۔ وہ پروردگار اتنا کریم اور مہربان ہے جو معاف کر دے گا، دوبارہ نہیں کھاتے کھولے گا۔ تو جو روزانہ 2 نفل صلاۃ التوبہ پڑھ کے سچی توبہ کر کے سوئے گا، اللہ سے معافی مانگ کے سوئے گا، تو کیا اللہ معاف کیے ہوئے دوبارہ کھولیں گے؟ وہ کھاتے نہیں کھولتے، تو مہربانی فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سمجھ لیجئے، الحفیظ جل جلالہ، جب تک اس کی حفاظت باقی ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی حفاظت کا حکم اٹھ جائے، شاہ فیصل محفوظ قلعے میں، محفوظ اپنے چوکی داروں کے درمیان، محافظوں کے اندر موجود، دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ اندرا گاندھی اپنی ہی سیکیورٹی کے اندر محفوظ، لیکن اس کا حکم اڑ گیا، کام سب ختم۔ اور جب حفاظت کرنے پر آئے، ایک حقیر سا پودا، چھوٹا سا، اس زمین کے اندر دانا جاتا ہے، اس زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آتا، کہ اس کی حفاظت ہوتی تو نکلتا، نہیں تو کہیں اندر ختم ہو جاتا۔ الحفیظ جل جلالہ جب کسی کو اپنی حفاظت میں رکھے تو سبحان اللہ، پھر کیا کہنے، پھر کیا کہنے۔ اس کے بھی ذرا واقعات سن لیجئے۔
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر، یہ قیصریہ کو فتح کرنے کے لیے غزہ پہ انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا. تو جو غزہ کا گورنر تھا نا، اس نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ بھائی اپنے کسی بندے کو بھیجو، ہم ذرا کچھ بات چیت کرتے ہیں. تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک بالکل عام سے مسلمان کا سادہ سا لباس پہنا، اور بالکل سادہ لباس میں، سادہ انداز میں، اکیلے ہی دشمن کے لشکر میں اس کے قلعے میں چلے گئے جہاں ہزاروں بندے تھے. اس کے محل کے اندر، قلعے میں، اس میں محل، پہلے قلعہ پھر اس کے اندر محل، جہاں سارے دشمن اکیلے آرام سے چلے گئے. یہ کیا تھا؟ الحفیظ جل جلالہ کی حفاظت میں تھے. اب اس سے جب بات چیت ہوئی نا گورنر سے، تو گورنر بڑا حیران، یہ اتنا سادہ سا آدمی، باتیں ایسی مدبرانہ، ایسی شاندار. تو کہنے لگا کیا تمہارے لشکر میں ایسے اور بھی کچھ لوگ ہیں؟ کہاں میں تو سب سے کمتر ہوں، تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. اب بادشاہ نے، جو گورنر تھا نا، اس نے کچھ تحائف دیے، کہا جاؤ ابھی آپ جاؤ، مزید بعد میں باتیں ہوں گی. اور دربان کو پیچھے سے چٹ لکھ کے بھیج دی، یہ قریب سے گزرے گا نا محل کے دروازے سے، قتل کر دینا اور تحفے مجھے واپس پہنچا دینا. اب ان کو نہیں پتا، محل سے پیغام دروازے پہ اس نے بھجوا دیا. اب یہ جا رہے ہیں سامان لے کے اپنا. تو راستے میں غسان کا ایک عیسائی ملا. کہا عمر، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ اچھے طریقے سے داخل ہوئے تھے، اچھے طریقے سے نکلنا. ایک دم یہ ٹھٹک گئے کہ یقیناً کوئی مسئلہ ہے. یہ واپس گورنر کے پاس آئے. کیا ہوا، کیوں واپس آئے؟ انہوں نے کہا بھائی آپ نے یہ جو تحفے دیے نا، میرے 10 اور رشتے دار ہیں، اس طرح کزن وغیرہ ہیں، تو میں کس کو کیا دوں کیا نہ دوں تو مشکل ہوگی. تو اگر آپ کہیں تو ان 10 کو میں لے آؤں، آپ اپنے ہاتھوں سے سب کو دے دیں تو میرے لیے آسانی ہوگی. اس نے دل میں سوچا اچھا ایک کے بدلے 10 آئیں گے، 10 کو قتل کروں گا میں. ٹھیک ہے بالکل لے آؤ. اور ادھر سے پیغام بھیج دیا کہ جانے دینا، پچھلا آرڈر کینسل. اب انہوں نے تحفوں کو چھوڑا، نکلے، اور جب محل سے بہت دور پھر اپنے علاقے میں پہنچ گئے، سیف جگہ پر آ گئے نا، تو کہنے لگے کہ آئندہ تیرے جیسے غداروں کے پاس تو میں نہیں آنے سے رہا، تو اب تو میں نہیں آؤں گا. اب محاصرہ مسلمانوں کا جاری ہے. چند دنوں کے بعد گورنر نے ہتھیار ڈال دیے اور پھر امن کے معاہدے کے لیے اس کو مسلمانوں کے امیر لشکر سے ملنے آنا پڑا. اب امیر لشکر کے خیمے میں داخل ہوا تو دیکھا عمر بن عاص تو ادھر بیٹھے امیر کی مسند کے اوپر. حیران، تم وہ نہیں ہو؟ ہاں میں وہی ہوں. ہاں میں وہی ہوں اور تمہاری غداری کے باوجود زندہ ہوں. یہ اللہ کی حفاظت ہے. جب تک اس کی حفاظت کا سلسلہ رہے، ایسے بندہ نکال کے لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جب حفاظت کا حکم ختم ہو جائے، وہ ٹائٹین میں 3 کلومیٹر نیچے بھی ایکسپلائڈ اور وہ سب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. سارے حفاظت کے معاملات سب ختم ہو جاتے ہیں، منٹ بھی نہیں لگتا. منٹ کیا، وہ تو مائکرو سیکنڈز کے اندر معاملہ تھا جی. ایک واقعہ اور بھی سن لیجئے. ایک عدالت میں جج صاحب تھے، فیصلہ لکھنا تھا. قتل کا کیس تھا، بیوی کے اوپر قتل کا کیس تھا کہ شوہر کو زہر دیا. فیصلہ لکھنے لگے، نب ٹوٹ گئی پین کی. دوسرا پین لیا، اس کی نب ٹوٹ گئی. تیسرا لیا، اس کی نب ٹوٹ گئی. اب یہ پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا دوبارہ نئے سرے سے انکوائری کرو. ہوا کیا تھا کہ کسان کا نام تھا نذیر. اس کی بیوی روٹین کے مطابق دوپہر کو کھانا لے کر آئی. اس نے کہا بھائی درخت کے ساتھ باندھو، میں تھوڑی دیر میں کھا لوں گا. اس نے کسی کپڑے میں درخت کی شاخ کے ساتھ لٹکایا اور چلی گئی. تھوڑی دیر بعد جب اس نے کھایا تو چند ہی لقمے کھائے تھے، مر گیا. جب چیکنگ کی گئی پتہ لگا تو ڈاکٹر کا زہر دیا گیا. اب پولیس کیس بن گیا، بھائی زہر کس نے دیا؟ تو پہلے تو شک گیا ادھر ادھر لوگوں پہ. جب ساری تحقیق ہو گئی کہ بھائی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کے پاس اس وقت آیا ہو، پھر گھوم پھر کے آ گئی بیوی کے اوپر بات. اب بیوی کو پکڑا گیا. اب کھانا جو بچا ہوا تھا نا، وہ کسی اور جانور کو کھلایا گیا، وہ مر گیا. پتہ لگا کہ کھانے میں زہر موجود ہے، طے ہو گیا. اب گھر میں جو باقیہ ہنڈیاں بچی ہوئی تھی، ہنڈیا میں جو باقی تھا وہ تو ایک پلیٹ لے کر آئی، تھوڑا لے کر آئی انہیں ایک آدمی کا. وہ جب کھلایا گیا اوروں کو تو وہ بالکل ٹھیک تھا. تو یہ تحقیق ہو گئی کہ ہنڈیا والا کھانا ٹھیک ہے، اس پلیٹ والا جو ہے نا، اس برتن والا خراب ہے. اور یہ برتن تو لے کے آئی بیوی، تو اس نے ڈالا زہر. اب کیس شروع ہو گیا. اب 3 دفعہ جب جج صاحب کی نیب ٹوٹی نا، تو دوبارہ آ گئے جی. اب اس درخت پر پاس آئے. اب وہ غور کرے کیا معاملہ. جج نے کہا درخت کو کھاڑو.
درخت جب اکھاڑا گیا تو درخت کے نیچے ایک مردہ سانپ، مرا ہوا سانپ نظر آیا جس پہ بے شمار چونٹیاں جو ہے نا وہ چڑھی ہوئی تھیں. اس کو دیکھ کے بھی جج نے فیصلہ کیا، کیونکہ کھانے کی جو رپورٹ آئی تھی نا اس میں تھا کہ اس میں چونٹیاں بہت ہیں، اس چونٹیوں کو کسی نے غور نہیں کیا. لیکن جب سانپ کے ساتھ، مرے ہوئے سانپ کے ساتھ چونٹیاں نظر آئیں تو یہی محسوس ہوا کہ یہ چونٹیاں چل کر شاخوں ذریعے کھانے میں آ گئی ہوں گی اور اس کا انتقال ہو گیا ہوگا، اور اس کو پھر باعزت بری کر دیا گیا. الحفیظ جل جلالہ کسی کی حفاظت کریں تو ایسے معاملے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. اچھا جی، الحفیظ جل جلالہ نے جن چیزوں کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں چاہیے ہم ان کی حفاظت کریں. کن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے؟ نماز، حافظوا علی الصلاوات، اپنے نمازوں کی حفاظت کرو. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت یعنی نماز کو صحیح طریقے سے سیکھ کر پورے آداب کے ساتھ ادا کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اس کے علاوہ اپنے اعضاء کی حفاظت، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کس چیز کی؟ کان، آنکھ اور دل، ان کی حفاظت. اس کے علاوہ اور کس چیز کی حفاظت؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، شرمگاہوں کی حفاظت. شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے. جنہوں نے یہ حفاظت نہیں کی انہوں نے اللہ کی امانت میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کی. اور حدیث کے اندر آتا ہے تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ دو جبڑوں کے درمیان زبان، دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ. تو جو اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے اور ضمانت دے اللہ مجھے آج یہ حکم پتہ چلا، میں اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ارادہ کرتا ہوں، مجھے جنت عطا فرما دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیں گے. ایک اور چیز کی حفاظت کا حکم الحفیظ جل جلالہ نے دیا، وہ کیا ہے؟ واحفظوا ایمانکم، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. قسم کے حوالے سے ذرا سمجھ لیجئے بہت غور کے ساتھ. غیر ضروری قسم نہیں کھانی چاہیے. انسان جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے، برکت چلی جاتی ہے. بلا وجہ قسمیں کھانے سے کاروبار میں مال تو سودا تو بک جاتا ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں. بہت سے لوگ بلا وجہ قسمیں کھاتے ہیں. قسم کھانی بھی ہو تو کسی بہت بڑی اور اہم بات پر، کسی کی عزت کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بڑی بات ہو، ایسی چھوٹی موٹی باتوں میں قسم نہیں کھانی چاہیے. اور غیر اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے. کسی کے تیرے سر کی قسم، فلاں کی قسم نہیں. قسم کھانی ہے تو صرف اللہ رب العزت کی اور کوئی نہیں، اور وہ بھی بہت اہم موقع پہ، بلا وجہ ہر وقت نہیں. اور اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی جو گناہ کی ابالی تھی تو اس قسم کو توڑنا واجب اور کفارہ دینا پڑے گا. مثال کے طور پر وہ اپنے کسی بھائی کو کہہ دیں خدا کی قسم تجھے آج اس کے بعد کبھی نہ سلام کروں گا، نہ تیری بات کا جواب دوں گا، نہ تیرے گھر آؤں گا، نہ تجھ سے ملوں گا. یہ گناہ ہے، قطع رحمی میں آتا ہے. اگر ایسی قسم کھا لی تو اس قسم کو توڑنا واجب، توبہ بھی کرنی اور قسم کا کفارہ بھی دینا. تو قسم پوری کرنی چاہیے. ایک تو کھانی نہیں چاہیے، بہت کھانی ہو تو بہت اہم بات پر، اگر کھا لی تو پوری کرنی چاہیے. پھر بھی اگر ٹوٹ گئی تو پھر کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے. اچھا جی، اپنی حفاظت کے لیے بھی کچھ اعمال. حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے مخلوقات کے شر سے. وہ کون سے کلمات ہیں؟ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام پڑھنے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. مخلوق سے اللہ تعالیٰ مخلوقات کے شر سے، برائی سے اللہ حفاظت فرما لیں گے. 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام یہ پڑھنے، اور حدیث کے اندر ہے. اس کے علاوہ حفاظت کے لیے ایک اور بہترین عمل، ہر فرض نماز کے بعد 4 قل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے بچوں پہ دم کر لیں، اپنی چیزوں پہ دم کر لیں، چاہے وہ سامنے ہو یا قریب یا دور، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر فرض نماز کے بعد 4 قل پڑھے اور دم کر لیے، بس. اللہ خیر. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.